السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. کافی عرصے بعد آپ لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے. وجہ تھی ملک کے بیرونی حالات اور اندرونی حالات. بیرونی حالات کا تعلق ورلڈ کپ سے تھا یعنی کرکٹ سے، اور اندرونی حالات کا تعلق فیصلوں سے تھا. اور جب اس طرح کے بھائی ایک بات سنو، 20 منٹ کے پروگرام میں میزبان جب اتنا بولتا رہے گا تو مہمان کو کس لیے بلایا تھا؟ میں بات کر رہا ہوں ذرا. نہیں، پہلے مجھ سے بات کرو. بات کر رہے ہو تو مجھے کائے کے لیے بلایا؟ مجھے کائے کے لیے بلایا؟ کہیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہ مجھے کائے کے لیے آپ کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مجھے کیا ڈائریکٹر کو گھر چھوڑنے کے لیے بلایا تھا؟ کہیے، آپ فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. کون؟ آپ. پہلے تو یہ بتاؤ پروگرام کتنی دیر کا ہے؟ 20 منٹ. 20 منٹ کا ہے تو 20 منٹ میں مہمان کو زیادہ بولنے دینا چاہیے نا. جی جی فرمائیے. آپ خود ہی بولے چلے جا فرمائیے رہے ہو. فرمائیے. تو مجھے کائے کے لیے بلایا؟ فرما دی. مجھے کیا ڈائریکٹر کو گھر آپ کہہ چکے ہیں، آپ فرمائیے. میں تو کہہ رہا ہوں کوئی چپتا ہوا سوال کرو. کیوں؟ تاکہ میں کوئی چپتا ہوا جواب دوں. کس لیے؟ اس لیے کہ میری کیل میں کرسی ہے. نہیں کیا گھبراہٹ میں الٹا کہہ گیا. میری کرسی میں کیل ہے. ایک منٹ. کہاں ہے؟ اس کیل پہ اگر میں چاہوں تو تم سے 2 گھنٹے جھگڑا کر سکتا ہوں، مگر میں جھگڑا نہیں کر رہا ہوں. یہ میرا ظرف ہے. میں 2 گھنٹے اس کیل پہ تم سے جھگڑا کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں. بولو نا، ایسے شکل بنا کے کیا بیٹھے ہو؟ جی کر سکتا ہوں نا. جی. ٹون کیوں گر گیا؟ جی جی گر سکتا ہے نا. جی. میں جھگڑا کر سکتا ہوں. جی جی. لیکن میں نہیں کر رہا. میں جھگڑا نہیں کر رہا. یہ میں کیل تمہیں بالکل اسی طرح سے لوٹا رہا ہوں جس طرح ایران نے برطانیہ کی نیوی کے افسران لوٹائے تھے. یہ لو. تھینک یو. زیادہ ٹونی بلیئر بننے کی ضرورت نہیں ہے. تھینک یو. اردو میں بولو، اردو میں. تھینک یو. پچھلے 60 برس سے اس قوم کو صرف تھینک یو ہی بولنا آتا ہے اور کچھ نہیں. میں شکریہ کہنا چاہ رہا تھا، مگر آپ کا حلیہ دیکھ کے میرے منہ سے تھینک یو نکل گیا. تھینک یو صرف منہ سے نکل سکتا ہے، زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی فیلڈ کیا ہے؟ فیلڈ مارشل. کیا کہا آپ نے؟ تم میں یہ خرابی ہے، بات کرنے نہیں دیتے ہو. میری فیلڈ مارشل آرٹس ہے. اوہ، کراٹے وغیرہ سکھاتے ہیں؟ پینٹنگ کرتے ہیں اور گھمسان کی پینٹنگ کرتے ہیں. گھمسان کی پینٹنگ کیا ہوتی ہے؟ دیکھو نا، حکومت اپوزیشن سے لڑ رہی ہے، پولیس والے وکیلوں سے لڑ رہے ہیں، عورتیں ہاتھ میں ڈنڈے لیے کھڑی ہیں، ایک وکیل کے کپڑے اتارے جا رہے ہیں. اس طرح کی تصویریں خریدتا کون ہے؟ جس ملک میں جمہوریت ہو وہاں ایسی پینٹنگ خریدی نہیں جاتی، ضبط کر لی جاتی ہیں. ضبط. اگر ہم سیاسی باتیں نہ کریں آج تو بہتر ہوگا. ابے چلو، میں ایک آرٹسٹ ہوں اور مجھے آرٹ پہ بات کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. میں تو صرف مارشل آرٹ پر ہی بات کروں گا. ہائے بتاؤ، زندگی میں ایک نیوڈ بنائی، وہ بھی ایک وکیل کی. وہ بھی ضبط ہو گئی؟ نہیں، بالکل نہیں. حکومت وہ پینٹنگ میری خریدنا چاہتی تھی، نیگوسیشنز چل رہے تھے، مگر اپوزیشن نے حکومت سے زیادہ پیسے دے کے مجھ سے وہ پینٹنگ وکیل والی خرید لی. پینٹنگ کے علاوہ آپ کیا کرتے ہیں؟ دلچسپ سوال ہے. پینٹنگ کے علاوہ آپ کیا کرتے ہیں؟
پینٹنگ کے علاوہ میں ٹیلی ویژن نہیں دیکھتا ہوں. کیوں؟ ہماری مرضی. ٹیلی ویژن کبھی نہیں دیکھا؟ اب نہیں دیکھتے, پہلے دیکھتے تھے. گھر میں ہمارے ایک دیوار پہ پلازما لگا ہوا ہے. کیا لگا ہوا ہے؟ پلازما لگا ہوا ہے. ہماری زوجہ کو گلابی رنگ بہت پسند ہے. انہوں نے کہا گلابی رنگ کروا دیجیے گھر میں. اب ہم گلابی رنگ کروا رہے تھے, اس کمبخت نے کیا پلازما پہ گلابی رنگ پھیر دیا دیوار کے ساتھ ساتھ. ایسا کیوں کیا؟ بھائی دیکھیے, بات یہ ہے کہ جب بھی ٹی وی کھولو ایک آدمی بیٹھا 4-5 آدمیوں سے بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے یا انٹرویو چل رہا ہوتا ہے. وہی مہمان تھوڑی دیر بعد اٹھ کر دوسرے چینل پہ چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے بھی کم و بیش وہی باتیں کرتے ہیں. ایک تو میزبان جاہل, اللہ معاف کرے, اور اوپر سے مہمان بھی جاہل. بات یہ ہے محترم کہ ہمارے یہاں میڈیا آزاد ہے. اسی لیے بدتمیزی کرنے کی اجازت ہے. دراصل الیکشنز آنے والے ہیں, قومی الیکشن آنے والے ہیں. آنے والے ہیں؟ جی. واقعی الیکشن آنے والے ہیں؟ جی جی. تو یہ کہاں گئے تھے جو آنے والے ہیں؟ جب بھی کسی ملک میں الیکشنز ہوتے ہیں تو اسی طرح کے پروگرام مختلف چینلز پر آتے ہیں. سیاسی جماعتیں آتی ہیں, ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں, ایک دوسرے میں کیڑے نکالتے ہیں. اچھا. جی جی. واقعی؟ جی جی. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اوہ واقعی؟ جی. تم تو مجھے ایسے سمجھا رہے ہو جیسے 3 دن پہلے میرا عقیقہ ہوا ہے. اچھا جناب, یہ بتائیے کہ آنے والے الیکشنز میں کون سی سیاسی پارٹی جیتے گی؟ ایمرجنسی. کیا کہا آپ نے؟ ایمرجنسی. کیا مطلب؟ تم لوگ ڈرتے کیوں ڈرتے ہو؟ کھل کے بولو, ڈرو مت. میں تو ایک آرٹسٹ ہوں, سچا آدمی ہوں, صاف بولتا ہوں. تم دیکھنا اگلے الیکشن آنے سے پہلے ایمرجنسی جیت جائے گی. اگر ایسا ہوا تو لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے. ابے چلو, صدر و وزیر اعظم گزرتے ہیں تو لوگ سڑکوں پہ نہیں آ سکتے. جب سڑکوں سے ایمرجنسی گزر رہی ہوگی تو کم از کم میرے باپ میں تو ہمت نہیں ہے کہ سڑک پہ آ جائے. گفتگو جاری ہے, آپ اشتہار دیکھیں. وقفہ ختم ہو چکا ہے. وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے میڈیا آزاد ہے. تم بات کر رہے تھے, تم کہہ رہے تھے کہ میڈیا آزاد ہے. میں نے نہیں کہا. کس نے کہا تھا؟ نہیں میں نے کہا. نہیں کس نے کہا تھا؟ میں نے کہا. تم نے کہا پاکستانی میڈیا آزاد. اور جب آپ نے کہا کہ میڈیا آزاد ہے, میں نے کیا کیا تھا؟ میں مسکرایا تھا. جی. مسکرایا تھا یا نہیں مسکرایا؟ جی. تو میری مسکراہٹ سے آپ نے یہ کیسے نتیجہ اخذ کر لیا کہ میں آپ کی بات کی تائید کر رہا ہوں؟ میری بات سنیں محترم. سنائیں. 60 سال ہو گئے اس ملک کو بنے ہوئے. آپ مجھے یہ بتائیں, کس حکومت میں ٹیلی ویژن کو اتنی آزادی تھی؟ کس حکومت میں ریڈیو کو اتنی آزادی تھی؟ کس حکومت میں اخباروں کو اتنی آزادی تھی؟ تم شاید خواتین کو بھول رہے ہو کہ کس حکومت میں خواتین کو اتنی آزادی تھی. میں میڈیا کی بات کر رہا ہوں. میڈیا سے اگر خواتین کو نکال دیا جائے تو میڈیا میں کیا رہ جاتا ہے؟ چلے, علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر, انہوں نے خود کہا ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ, اور وجود مرد ہے تصویر کائنات میں بھنگ. جب رنگ میں بھنگ مل جاتا ہے تو پھر سلطنت کے تخت میں زنگ لگ جاتا ہے. آپ بلا وجہ بات کو الجھا رہے ہیں. بات کوئی زلف نہیں جس کو میں الجھا رہا ہوں. آپ کے اس پروگرام میں آنے کے لیے میں نے کالا کوٹ پہنا. میری بیوی مجھ سے کہنے لگی ہے یہ کالا کوٹ مت پہنیے, لوگ آپ کو سرکاری وکیل سمجھ کر کہیں دھون نہ دیں, اور میں آپ کو ٹی وی پہ بغیر کپڑوں کے نہیں دیکھ سکتی. مگر اس قصے کا میڈیا کی آزادی سے کیا تعلق؟ اگر میرے کپڑے لوگ پھاڑ دیتے تو مجھے میڈیا کور نہیں کرتا, اور اگر کور کرتا بھی تو کپڑوں سے نہیں, کیمروں سے. اس لیے کہ میڈیا آزاد ہے. ارے چلو, میڈیا آزاد ہے. آزادی کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مادر پدر آزاد ہو جائیں. اور ویسے بھی میں ایک بات آپ کو بتاؤں, پرائیویٹ چینلوں کی آزادی سے کوئی فرق نہیں پڑتا.
قومی چینل کو آزاد ہونا چاہیے، قومی چینل کو۔ اب دیکھیے پرائیویٹ چینل کو جو پروگرام ملتے ہیں وہ کئی دفعہ دکھاتے ہیں دن میں۔ پرائیویٹ چینل والوں کو کوئی پروگرام بغیر پیسوں کا مل جائے، اسے چلا چلا کے 2-2.5 ہزار دفعہ لوگوں کا پرکس نکال دیتے ہیں۔ اب دیکھو پرائیویٹ چینل پہ انہوں نے دکھایا کہ ایک پولیس والا وکیل کے اینٹ مار رہا ہے، اب وہ دکھائے جا رہے ہیں، اس وقت تک دکھاتے رہیں گے جب تک وہ وکیل مر نہ جائے۔ ایسا ہو رہا ہے، اس وجہ سے یہ پرائیویٹ چینلز دکھا رہے ہیں۔ ہاں تو ایسا ہو رہا ہے تو قومی چینل پہ بھی دکھاؤ۔ قومی چینل پہ کیا دکھا رہے ہیں؟ قومی چینل پر دکھا رہے ہیں کہ ایک وکیل پولیس والے کے اینٹ مار رہا ہے۔ میں سمجھا نہیں سمجھے بھائی؟ دیکھو پرائیویٹ چینل کیا دکھا رہا ہے؟ پرائیویٹ چینل دکھا رہا ہے کہ پولیس والا وکیل کو مار رہا ہے، جی۔ قومی چینل دکھا رہا ہے کہ وکیل جو ہے پولیس والے کے اینٹ مار رہا ہے، اور پھر تم کہتے ہو کہ میڈیا آزاد ہے۔ اس طرح کا مہمان لوز ٹاک میں آئے گا مجھے امید نہیں تھی۔ گفتگو جاری ہے، آپ اشتہار دیکھیں۔ جی محترم، دوسرا وقفہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ ایک بات بتائیں، آپ کب سے پینٹ کر رہے ہیں؟ پینٹنگ کی گولی ماری ہے آپ۔ پہلے بات ہوگی میڈیا کی آزادی پر، اور جب تک وہ ٹاپک ختم نہیں ہو جاتا کوئی دوسرا سوال آپ نہیں کریں گے۔ ارے چھوڑیے، آپ لوگوں کو تو آزادی کا مطلب بھی نہیں معلوم ہے۔ آپ اکیلے ہیں پاکستان میں جس کو آزادی کا مطلب معلوم ہے۔ مجھے اگر آزادی کا مطلب معلوم ہوتا تو میرا انتقال 1948 میں ہو چکا ہوتا۔ اگر آپ کو بھی آزادی کا مطلب نہیں معلوم تو پھر ہم کیوں بلا وجہ بحث کر رہے ہیں، اپنا وقت خراب کر رہے ہیں؟ میرا وقت تو اسی وقت سے خراب ہو گیا تھا بھیا جس وقت آپ کے پروڈیوسر نے آپ کو پروگرام شروع کرنے کے لیے کیوں دیا تھا۔ کب سے پینٹ کر رہے ہیں آپ؟ علیل عرصے سے۔ علی عرصہ کیا ہوتا ہے؟ طویل عرصے علیل رہیں تو اسے علیل عرصہ کہا جاتا ہے۔ پہلی پینٹنگ کون سی کی؟ اور 1958 کے ماشاء اللہ میں ایوب خان کے دور میں۔ پہلی پینٹنگ کیا کی تھی؟ پہلی نہیں دوسری کی تھی۔ پہلی کیا کی تھی؟ پہلی خطاطی تھی۔ کس قسم کی خطا تھی؟ خط کوفی میں ہم نے لکھا تھا پاکستان کا مطلب کیا، توڑ اسمبلی تخت پہ آ۔ بس اس کے بعد پیٹھ پہ ایک لٹ آیا، جیب میں پیسوں کی بجائے پیٹھ پہ ایک لٹ آیا اور آواز آئی چلو چلو اندر چلو، چلو چلو اندر چلو۔ یہ لٹ کس نے مارا تھا؟ یہ ہم نے زندگی میں آج تک کبھی پیچھے مڑ کے دیکھا ہی نہیں، ہمیں نہیں پتا کس نے مارا تھا، مگر انور مقصود۔ اس لٹ کا ایک فائدہ ہوا۔ کیا فائدہ ہوا؟ 1958 سے لے کے آج تک ہم اپنی بھینس کے ساتھ ہیں۔ میں نہیں سمجھا۔ اس کی لاٹھی ہماری بھینس۔ بھائی جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ یہ تم جیسے لوگ کہہ سکتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ہم نے تو لاٹھی والے کو بھی اپنی بھینس نہیں دی۔ کسی پینٹر سے متاثر؟ ارے ایک پینٹر سے متاثر ہیں مگر زندگی گزر گئی، اس نے پینٹ کر کے دیا ہی نہیں۔ نہیں، میں بات کر رہا ہوں اللہ بخش چغتائی، شاکر علی صادقین۔ دیکھو جن کی پینٹنگ کی نقل کی جا سکے ان کو تو میں مانتا ہی نہیں ہوں۔ پھر میں سمجھا نہیں۔ بھائی وہ بڑا ہوتا ہے جس کی نقل نہ کی جا سکے، وہ آرٹسٹ بڑا ہوتا تو وہ کون آرٹسٹ ہے؟ ہے۔ منی بیگم۔ ارے بھائی میں مصوری کی بات کر رہا ہوں۔ آپ مجھ سے مسلسل آرٹسٹ کہہ رہے ہو، اور منی بیگم جو ہے ایک آرٹسٹ ہے، اور منی بیگم کی نقل کرنا بہت مشکل ہے۔ منی بیگم کی نقل نہیں کی جا سکتی، ان کو سن کے نقل مکانی کی جا سکتی ہے۔ اچھا خیر چھوڑو، یہ بتاؤ بنگلہ دیش کا ایک آرٹسٹ ہے جانتے ہو جس کا نام آدھا اردو میں ہے اور آدھا انگلش میں؟ آرٹسٹ کیا مطلب؟ ارے مطلب کھلاڑی بنگلہ دیش کا، کرکٹ؟ ہاں کرکٹ کا کھلاڑی، آدھا نام اس کا انگلش میں ہے آدھا اردو میں ہے۔ نہیں مجھے ایسا تو مجھے ذہن پہ زور دو، ایک ذہین آدمی ہو، ایسے ہی مت سرنڈر کر دو کہ میں آدھا انگلش میں ہے اور آدھا اردو میں۔ مجھے یاد نہیں آتا۔ اشرا پھول، آدھا انگلش میں آدھا اردو میں۔
अशरा फूल। अरे फुल यहाँ अंग्रेजी का नहीं है खुदा के वास्ते। अरे छोड़े, अभी उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने बयान दिया कि इंडिया और पाकिस्तान को ये वर्ल्ड कप के लिए खेलना ही नहीं चाहिए था। श्रीलंका और बांग्लादेश एशिया की 2 बड़ी टीमें हैं। तो इस बयान में क्या बुराई है? एक मिनट ठहर जाओ, अभी इंग्लिस्तान से अंग्रेज़ों से मैच हो रहा है बांग्लादेश का, और अंग्रेज़ वो चीज़ है जिन्होंने बड़े बड़ों की ईंट से ईंट बजा दी। 1 मिनट। हेलो वकार भाई, मैं बोल रहा हूँ। क्या स्कोर हुआ है? लो जरा खुद सुन लो, बांग्लादेश बहुत अच्छी टीम है भाई, सही कह रहे थे। सुनो वकार भाई, वकार साहब जी, बांग्लादेश बैटिंग कर रही है, स्कोर क्या है? अच्छा जी जी, 76 पे 6। बांग्लादेश बहुत बड़ी टीम है, तुम ही रखो। क्या कह सकता हूँ, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।